مولانا بعض لوگ دین اسلام کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین خوشیوں کا قاتل ہے اور انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ شاید دین کے خلاف ہے. بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کے چہرے پر پورے 12 بجے ہوں گے وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار گنا جاتا ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی منانے کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے، اور کیا اس خوشی کے موقع پر ڈھولک اور دیگر خوشی کے مظاہر یعنی پھلجھڑیاں چلانا یا کچھ اس طرح کے مظاہر کرنا کہ چلیں ہلکی پھلکی سی لائٹنگ کر لی جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ طاہر یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ دین داروں کے بارے میں لوگوں کا یہی تصور ہے کہ ماتھے میں بال ہونا چاہیے، وہ کبھی ہنسے نہیں، بس جلے بنے رہیں، خشکی کے مارے ہوئے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عالم ہے، ولی ہے، بزرگ ہے. اگر کوئی ہنسے اور خوش ہو تو کہتے نہیں یہ دنیا داری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام مزاح بھی فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، بالکل مسکراہٹ ہوتی تھی آپ کے چہرہ مبارک پر. یہ جلے بنے اور کوئی دین نہیں، خوش رہنا چاہیے. باقی دین اسلام پر یہ تہمت ہے کہ یہ موت کے وقت غم نہیں کرنے دیتا یا خوشی کے موقع پر خوشی نہیں کرنے دیتا سب کچھ، مگر حدود کے اندر. کہ جب لوگ حدود پھلانگ جاتے ہیں نا کہ کوئی فوت ہو گیا تو اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سر کے بال نوچ لیے، اپنے آپ کو زخمی کر لیا، ان باتوں کو روکا. مگر اس کے آنسو بہیں، وہ دل سے غم کرے اور زبان سے بھی کوئی افسوس کے کلمے کہہ دے تو کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات پر کس طرح حضرت ابوبکر روئے، بلند آواز سے اے دوست اے نبی، یہ سارے اونچی آواز سے انہوں نے نوحہ کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ ایسے ہی کیا. تو کوئی بات نہیں، جو فطری باتیں وہ ٹھیک ہے، مگر اپنے منہ کو پیٹ لینا، زخمی کر لینا، کپڑے پھاڑ، بےہودگی ہے. کیا فائدہ ان باتوں سے؟ یہ پھر اسی طرح خوشی کی بات ہے کہ شادی ہو رہی ہے تو بچیاں اگر دف بجا لیں ڈھولکی اور اس کے ساتھ کچھ گیت گانے خوشی کے، اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے. بلکہ پسند کیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد بھی 2 بدری صحابی ایک صحابیہ کے پاس بیٹھے تھے، بچیاں دف بجا رہی تھیں، خوشی کے گیت گا رہی تھیں. تو ایک خشک آیا ملا، اس نے کہا تم بدری صحابی اللہ کے رسول کے ساتھی اور دف بج رہی ہے اور لڑکیاں گا رہی. وہ بی بی بھائی بولی، بھائی بنت موضوع، اس نے کہا آرام سے بیٹھ جا، جانا تو چلا جا. یہاں جب میری شادی ہے اسی طرح جس طرح یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، رسول اللہ میرے پاس بیٹھے تھے اور بچیاں دف بجا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھی. تو دین کوئی رونے کا حکم نہیں دیتا کہ شادی ہے تو رونا شروع کر دو، ٹھیک ہے، مگر بے حیائی زیادہ جو ہے نا بینڈ باجے فضول خرچیاں نہیں. ڈھولکی چھوٹی سی ہوتی، دف وہ بچیاں بجا لیں اور گیت کچھ خوشی کے گا لیں، بے حیائی نہ ہو، یہ جائز ہے، درست ہے. مولانا آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول نے عید پڑھی تو عید کے بعد اس نے دیکھا، مدینہ سے باہر کی بات ہے ابن ماجہ شریف میں، تو اس نے کہا یار سب کچھ موجود ہے مگر ایک بات جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں تھی وہ تو میں نہیں دیکھ رہا. لوگوں نے کہا کیا تقریص؟ اس نے کہا بچے ادھر سے بھی ناچتے گزرتے تھے حضور کے آگے، ادھر سے بھی گزر، ٹولیاں کی ٹولیاں جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اس کو سنت کہا اس نے کہ رسول اللہ کے سامنے ہوتا تھا. یار آج تو یہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس لیے دین کو کوئی نہ سمجھے کہ یہ جلے بنے لوگوں کا کام ہے جو ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں. رونے کے لیے تو ویسے ہی زندگی بڑی. ہم تو میچ ہار جائیں تو مولانا روتے ہیں. میں نے تو کہا کہ وہ شاعر جو کہتا ہے نا وہ پلے باندھنا چاہیے ورنہ مر ہی جائے گا آدمی. آؤ کہ ایک بار ہنسنے، رونے کو تو زندگی بڑی ہے. ساری عمر مصیبتوں میں پھنسے روتے ہی رہنا، کبھی خوش بھی ہو لیا کرو، کچھ آرام سے دن گزر جائیں گے، ورنہ روتے ہر وقت رو رہے ہیں. جی کال لیں گے. السلام علیکم. تو یہ دف جائز ہے، چھوٹی بچیوں کا گیت گانا جائز ہے، درست. ہمارے پاکستان میں اور بالخصوص ہماری مسلم دنیا کے اندر عجیب ایک بے بسی اور قسم پرسی ہے کہ بعض گھروں کے اندر شادی کے ہنگامے کچھ اس قدر رہتے ہیں کہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے، اور بعض گھروں میں شادی کی رسومات بالکل فوتیدگی کی طرح ادا کی جاتی ہیں کہ ہمسائے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہاں کل دلہن آئی ہے. یہی نیت ہے. ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں نا، انتہا پسند. ایک وہ ہیں جو حد سے گزر گئے، عیاشی اور بدماشی اور بے پردگی، عورتیں مرد اکٹھے ہیں، وہ بھی بہت بری بات. ایک طرف یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے گھر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سوگ ہے، ہمسائے کو نہیں پتہ چلتا، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جی پھول گرے ہوئے ہیں کہ یہاں دلہن آئی ہے. بالکل. یہ دف بجنی چاہیے، بچیوں کو گانا چاہیے. یہ خشک لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنایا. ایک طرف یہ بن گیا کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی گاتا ہی نہیں. بھئی یہ کیا دین؟ اللہ کے رسول کے سامنے گایا گیا، صحابہ کے سامنے گایا گیا. بے حیائی بھی بری بات ہے مگر جائز خوشی بھی ہونی چاہیے. السلام علیکم.